بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی بالقاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں کہ تاریخ کا سب سے مشہور نام دراصل ایک اصل نام ہے ہی نہیں؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ مطلب جس شخص کو آج پوری دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، خود ان کا اپنا گھرانہ انہیں ابتدائی دور میں اس نام سے پکارتا ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی عظیم شخصیت کی تہوں تک جائیں گے جنہیں ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن شاید اس گہرائی میں نہیں جتنا جاننے کا حق بنتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ سامعین کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آج ہمارا مقصد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کی نفسیات اور ابتدائی اسلام کے اس کٹھن دور میں ان کے کردار کو سمجھنا ہے۔ اور اس علمی مطالعے کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہم نے بخاری، مسلم، ترمذی، حاکم اور طبرانی جیسی مستند کتب پر رکھی ہے، تاکہ ہم ان تاریخی روایات کا بالکل صحیح اور گہرا تجزیہ کر سکیں۔ تو پھر شروعات اسی حیرت انگیز حقیقت سے کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا اصلی نام ابو بکر نہیں بلکہ عبداللہ بن عثمان ہے۔ جی، ابو قحافہ تو ان کے والد کی کنیت ہے نا۔ والد کا اصل نام عثمان تھا اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا شجرہ نسب آگے جا کر مرہ بن کعب کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات موسیٰ بن عقبہ کی وہ روایت ہے جو طبرانی اور حاکم میں موجود ہے۔ ہاں، وہ 4 نسلوں والی بات، صحیح؟ جی بالکل، تاریخ میں یہ واحد گھرانہ ہے جس کی مسلسل 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا شرف ملا، یعنی ابو قحافہ، ان کے بیٹے ابو بکر، ان کے بیٹے عبد الرحمن اور پھر ان کے پوتے ابو عتیق محمد۔ یہ تو مطلب کسی انتہائی ناممکن تاریخی تسلسل جیسا لگتا ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں معمولی دنیاوی باتوں پر اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہاں 4 نسلیں ایک ہی سچائی پر اکٹھی ہو گئی۔ یہی تو ایک بہت بڑا نفسیاتی معجزہ ہے۔ ذرا موجودہ دور کے تناظر میں سوچیں، ایک دادا، باپ، بیٹا اور پوتا جن کی عمروں اور تجربات میں اتنا بڑا فرق ہے، وہ سب ایک ہی نظریے پر متفق ہو گئے۔ اور وہ بھی ایک ایسے نظریے پر جس کو ماننے کا مطلب پورے عرب معاشرے سے دشمنی مول لینا تھا۔ بالکل درست، اور اسی خاندانی حق طلبی سے ہمیں اس بحث کا جواب بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ روایات کے درمیان بڑی خوبصورت تطبیق موجود ہے۔ جی، محمد بن کعب کی روایت کے مطابق عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، اور نوجوانوں یا بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے والد ابو طالب سے پوشیدہ رکھا۔ 1 منٹ رکیے، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جب ہم آزاد مردوں کی بات کرتے ہیں تو سیدہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اور اہم بات یہ کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ جی بالکل، کھلم کھلا اعلان کیا۔ تو ایک عام ذہن یہ سوچے گا کہ ایک مالدار اور اثر و رسوخ والے تاجر کے لیے اعلان کرنا تو بہت آسان ہونا چاہیے نا، اسے اتنی بڑی قربانی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس وقت کے مکہ کا سماجی اور معاشی ڈھانچہ ذرا مختلف تھا۔ مکہ پورے عرب کا تجارتی مرکز تھا۔ صحیح۔ ایک کامیاب تاجر کا اپنے ہی معاشرے کے صدیوں پرانے عقائد کے خلاف کھڑے ہو جانا دراصل ایک سماجی خودکشی تھی۔ ایک 10 سالہ بچے پر کوئی تجارتی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن ایک مالدار تاجر کا بائیکاٹ اسے سڑک پر لا سکتا ہے۔ واہ، یعنی انہوں نے اپنا وہ پورا مقام جو دہائیوں کی محنت سے بنایا تھا، ایک لمحے میں سچائی کی خاطر داؤ پر لگا دیا۔ بالکل، اور شاید اسی لیے ان کے فیصلے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان بھی ہے کہ میں نے جس کسی کو دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور دکھایا، سوائے ابو بکر کے۔ اور یہ تردد یا ہچکچاہٹ کوئی خامی تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔ جب آپ کے سامنے ایک بالکل نیا دین پیش کیا جائے تو سوال کرنا اور سوچنا انسانی عقل کا فطری عمل ہے، لیکن سیدنا ابو بکر کا فوراً مان لینا ان کے غیر متزلزل یقین کی دلیل ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے محدود اور سطحی علم سے ان عظیم ہستیوں کو تولنے لگتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ ان کا یقین ہماری سوچ کی حدوں سے بہت آگے تھا۔ سچ کہا آپ نے، اور اسی غیر متزلزل یقین کی وجہ سے انہیں وہ القابات ملے جو آج بھی ان کی پہچان ہے، جیسے عتیق اور صدیق۔ ذرا پہلے عتیق کی بات کرتے ہیں۔
ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ جی، عتیق من النار۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں پرکشش اور خوبصورت چہرے والے کو بھی عتیق کہا جاتا ہے، تو ان دونوں باتوں نے مل کر اس لقب کو جنم دیا۔ اور پھر وہ لقب جس نے تاریخ میں ان کی سب سے بڑی شناخت بنائی، یعنی صدیق۔ مستدرک حاکم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسم موجود ہے کہ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ بالکل، اور احد پہاڑ کے ہلنے والا واقعہ بھی تو ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ صدیق کا مطلب محض سچ بولنے والا سمجھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی نہیں، محض سچ بولنے والے کو تو عربی میں صادق کہتے ہیں۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ معراج کے واقعے کے بعد انہیں یہ لقب صرف اس لیے ملا کہ وہ روزمرہ کی باتوں میں سچے تھے، استغفر اللہ، تو یہ تو اس لفظ کی روحانی گہرائی کو بالکل نہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ صدیق کا مطلب ہے سچائی کی اس حد تک تصدیق کرنا جہاں کوئی عقلی یا منطقی دلیل کام نہ آ رہی ہو۔ یہ ایک مکمل خود سپردگی کا مقام ہے۔ اور معراج کا واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ذرا اس کا منظرنامہ سامعین کے سامنے رکھیں۔ جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر 7 آسمانوں کے سفر کا ذکر کیا تو مکہ میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے، اس دور میں تو یروشلم کا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ بالکل، تو جو نئے مسلمان تھے، جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، وہ بھی شک میں پڑ گئے اور دوڑتے ہوئے سیدنا ابو بکر کے پاس گئے۔ ان کو لگا ہوگا کہ شاید آج یہ بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہاں، انہوں نے جا کر کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ آپ کا ساتھی کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اور یہاں سیدنا ابو بکر کا وہ رد عمل آتا ہے جو آج بھی عقل والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ انہوں نے فاصلوں کا حساب نہیں لگایا، بس یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا فرمایا؟ اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کا تاریخی جملہ تھا، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آسمانی خبروں کی جو اس سے بھی بڑی بات ہے دن رات تصدیق کرتا ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جسے ہم ایبسولوٹ ٹرسٹ کہتے ہیں۔ مکہ والوں کے پاس عقل تھی، منطق تھی، لیکن سیدنا ابو بکر کے پاس وہ یقین تھا جو زمان و مکان کی قید سے آزاد تھا۔ ہم بھی بعض اوقات سائنسی پیمانوں کو حتمی سمجھ کر ان چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو سمجھ نہ آئیں۔ استغفر اللہ، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو خبر لانے والے پر مکمل بھروسہ کرے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور اب جب ہم ان کا یہ مقام دیکھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری امت میں ان کا درجہ کیا تھا؟ جی، بخاری اور ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی واضح روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ میں فضیلت کی ترتیب ابو بکر، عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہم تھی۔ اور اس کی تصدیق کسی اور نے نہیں بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ محمد بن حنفیہ کی وہ طاقتور روایت یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اور حضرت علی نے بلا جھجھک جواب دیا، ابو بکر۔ بیٹے نے پھر پوچھا، ان کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ جب بیٹے نے عقیدت سے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ ہیں، تو حضرت علی نے انتہائی عاجزی سے فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی بتاتی ہے کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتی تھیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب آج کچھ لوگ ان ہستیوں کے درمیان ایک مصنوعی تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استغفر اللہ، جیسے ایک کی شان ماننے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانا ضروری ہو۔ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے اہم اور الجھنیں دور کرنے والا حصہ ہے۔ دراصل حضرت علی اور سیدنا ابو بکر کی فضیلتوں کا دائرہ کار ہی بالکل الگ الگ ہے۔ ذرا اس کو واضح کریں تاکہ سننے والوں کو صحیح بات سمجھ آئے۔ میں بتاتی ہوں۔ حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت ان کی خاندانی نسبت، روحانی کمالات اور ولایت باطنی پر ہے۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، من کنت مولا فعلی مولا، یعنی وہ روحانیت اور محبت کا ایک بہت بلند درجہ ہے۔
اور سیدنا ابو بکر کی فضیلت کا محور کیا ہے؟ ان کی فضیلت اقامت دین، خلافت ظاہری اور پوری امت کے انتظامی تسلسل کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب امت کو بکھرنے سے بچانا تھا تو اس میں سیدنا ابو بکر کا مقام سب سے بلند تھا۔ تو مطلب باطنی ولایت اور ظاہری خلافت کا آپس میں موازنہ کر کے تضاد ڈھونڈنا اسلام کی روح کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ بالکل، دونوں کی فضیلتیں جدا نوعیت کی ہیں اور مل کر ہی اسلام کی مکمل تصویر بناتی ہیں۔ یہ تشریح واقعی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہے۔ اب اس گفتگو کو ہم ان کے سب سے خالص اور ذاتی رشتے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ، اور اس میں 3 الفاظ بار بار آتے ہیں: خلیل، صاحب اور رفیق۔ خلیل کا مطلب تو محض ایک دوست نہیں ہوتا نا، یہ تو بہت گہرا لفظ ہے۔ جی بالکل، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت رگوں پے میں بس جائے اور جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکے۔ یہ انسانی جذبات کی آخری حد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ ہاں، اور اگر ہم اس کو صرف ایک عام سا تعریفی جملہ سمجھ لیں، استغفر اللہ، تو ہم اس رشتے کی شدت کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پائیں گے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل صرف اللہ کے لیے مختص ہو چکا تھا، لیکن انسانی رشتوں کے معیار پر کوئی قریب ترین تھا تو وہ صرف سیدنا ابو بکر تھے۔ یہ دنیاوی اخوت اور مودت کی سب سے بڑی سند تھی۔ اور پھر صاحب اور رفیق کے الفاظ آتے ہیں۔ عبداللہ بن عتبہ کی روایت صراحت کے ساتھ انہیں غار کا ساتھی کہتی ہے۔ ذرا اس رات کا تصور کریں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مکے سے ہجرت کی وہ رات، غار ثور کی گھپ تاریکی اور شدید دباؤ کے ماحول میں جب سب ساتھ چھوڑ دیں، وہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صاحب تھے۔ اور پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا تھا، بس اسے جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے۔ دنیا کے ایک ویران غار کی تاریکی اور تنہائی سے لے کر جنت کی ابدی وسعتوں تک کا یہ کیسا خوبصورت اور مسلسل ساتھ ہے۔ کمال کا سفر ہے۔ اور اسی طویل اور گہرے مطالعے کے بعد اب ہم اس جائزے کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے سے سامعین کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ابھرتا ہے وہ ہے غیر متزلزل یقین کی طاقت اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باہمی احترام جو ہمیں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے تعلق میں نظر آیا۔ میں چاہوں گی کہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والا ایک بہت ہی حساس خیال پر غور کریں۔ ہم نے معراج کے واقعے پر بات کی نا؟ جی بالکل کی۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کا وہ نازک ماحول اگر اس دن اس ایک انسان کا یعنی سیدنا ابو بکر کا یقین ذرا سا بھی ڈگمگا جاتا، اگر وہ بس اتنا کہہ دیتے کہ مجھے ذرا سوچنے کا وقت دو، تو اس وقت کی اس چھوٹی سی اور نئی مسلم کمیونٹی کا کیا حال ہوتا؟ اگر اس بنیاد میں ہی دراڑ آ جاتی، استغفر اللہ، تو شاید وہ پوری کمیونٹی اس شک کے بوجھ تلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ بالکل، تاریخ کے اہم ترین موڑ کسی بہت بڑی فوج کے سر پر نہیں بلکہ کسی ایک فرد کے اسی ایبسلیوٹ ٹرسٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی اس ایک تصدیق نے پورے معاشرے کو بچا لیا۔ کیا آج ہم اپنے رشتوں اور نظریات میں ایسا یقین قائم کر پاتے ہیں جہاں عقل ہار جائے اور صرف اعتبار باقی رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج کے مادی دور میں ہر شخص کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بالکل، تاریخ کی یہ اوراق محض ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن میں ہمیں اپنا آج دیکھنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس علمی مطالعے نے سننے والوں کے لیے ان عظیم شخصیات کے فیصلوں کے بالکل نئے زاویے کھولے ہوں گے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ سننے والوں کے لیے آج کے اس نئے تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک بہت ہی گہری سوچ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تصور کریں کہ ایک شخص کو بے حد بے دردی سے پیٹا گیا ہو، یعنی اتنی شدت سے مارا گیا ہو کہ اس کا چہرہ تک پہچانا نہ جا رہا ہو، اور لوگ اسے مردہ سمجھ کر اس کے گھر چھوڑائیں۔ واقعی ایک انتہائی دردناک منظر۔ صحیح کہا۔ تو وہ شخص گھنٹوں گہری بے ہوشی میں رہتا ہے، اور پھر جب وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے تو موت کے منہ سے واپس آنے والے اس انسان کا پہلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ تو لوگ پانی مانگتے ہیں۔ ہاں، پانی کا یا اپنی تکلیف کا
یا شاید دوا کا، لیکن نہیں، اس کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ اپنے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ اس ہستی کی سلامتی کے بارے میں ہیں جس کی وجہ سے اس پر یہ ظلم ڈھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود وہ بے مثال تعلق اور روحانی وابستگی ہے جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا دل پر دستک دیتا ہے، یعنی جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ان مستند اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم محض دو شخصیت کی دوستی کے واقعات نہیں پڑھ رہے، جی، بلکہ ہم انسانی شعور کی اس آخری حد کو دیکھ رہے ہیں جہاں ایک پیروکار اپنے رہنما کی ذات میں مکمل طور پر گم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس علمی نشست میں ہم اسی وفا، ادب اور اس غیر متزلزل یقین کو تلاش کریں گے جو عام انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم عام طور پر چیزوں کو اپنی محدود عقل سے پرکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یعنی کبھی کبھی تو ہم اپنی کوٹا فہمی کے باعث استغفر اللہ ان عظیم ہستیوں کے مقام کو بھی عام انسانی پیمانوں اور دنیاوی دوستی کے ترازو میں ناپنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا درجہ ہماری اس روایتی سوچ سے کہیں کہیں زیادہ بلند ہے۔ بالکل، اور اس بلندی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رشتے کو بیان فرمایا۔ صحیح۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کان اور آنکھ، یہ لفظ بہت گہرے ہیں۔ میرا یہاں ایک سوال ہے، یعنی کسی کو اپنا کان اور آنکھ قرار دینے کا عملی اور منطقی مطلب اصل میں کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی گہرا استعارہ ہے۔ جب کوئی مہربان رہبر یہ کہتا ہے کہ فلک بوس فیصلوں اور زمینی معاملات میں یہ دو ہستیاں میری سماعت اور بصارت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دیکھنے کا زاویہ اور ان کے سننے کی حس رہنما کے زاویے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، یعنی ایک فریکوینسی پر آ چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک رہنما کے لیے اس کی آنکھ اور کان وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ دنیا کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، اور جن پر اسے اپنی ذات جتنا ہی کامل یقین ہوتا ہے۔ یہ صرف عام اعتبار نہیں ہے بلکہ ذہنی سطح پر ایک ہو جانے کی بات ہے۔ واقعی۔ اور اس کامل یقین کا بہت عملی مظاہرہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران ملتا ہے۔ جی، وہ واقعہ جب انہوں نے نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر علالت سے اسپیشلی یہ حکم دیا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا کیونکہ اس واقعے میں ایک بہت ہی انسانی اور جذباتی پہلو بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس حکم پر تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ جی، انہوں نے عرض کی تھی۔ ہاں، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے حد نرم دل ہیں، وہ نماز میں اتنا روتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی آواز تک سنائی نہیں دے گی۔ ان کی تجویز تھی کہ یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی جائے۔ صحیح۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا، بلکہ دوبارہ تاکید کی کہ بے شک تم صحابت یوسف کی طرح ہو، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو کیا اس اصرار میں کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی؟ جی، آپ نے بالکل درست مقام پر نشاندہی کی ہے۔ یہ صرف ایک وقت کی نماز پڑھانے کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل ایک بہت بڑے اصول کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اچھا۔ وہ امت کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری غیر موجودگی میں روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کی نیابت کا حقدار کون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہچکچاہٹ ایک بیٹی کی باپ سے محبت اور ان کی جذباتی کیفیت کے پیش نظر تھی۔ یعنی وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ بالکل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس وقت امت کے مستقبل پر تھی۔
صحابہ یوسف کی تشبیہ دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بظاہر تم ہمدردی کر رہی ہو لیکن اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں اس نیابت پر مہر تصدیق اس پیر کے دن لگی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ صحابہ کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ منظر تو پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی نماز جاری ہے، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں اور اچانک حجرہ مبارک کا پردہ کھلتا ہے۔ جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کے ورق کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہیں اور صحابہ کرام اس دید کی خوشی میں اتنے بے خود ہو جاتے ہیں کہ نماز توڑنے تک کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ وہی تو مقام عشق تھا۔ بالکل۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تاکہ مصلی چھوڑ سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے فرماتے ہیں کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور پردہ گرا دیتے ہیں۔ یہ خاموش مکالمہ کتنا طاقتور تھا۔ واقعی یہ صرف ایک مسکراہٹ نہیں تھی، یہ اپنی امت کو اور اپنے نائب کو ان کے مقام پر دیکھ کر اطمینان کا اظہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جس ہستی کو انہوں نے اپنے مسلے پر کھڑا کیا ہے وہ اس کا مکمل اہل ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس یقین کا دائرہ صرف عبادات اور امامت تک محدود نہیں تھا۔ کیا ہم غائے اور بھیڑیے والی مشہور حدیث کی طرف آ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جو سننے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ عقل اور یقین کا اصل رشتہ کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ بتایا جی۔ کہ ایک دفعہ ایک بیل نے اپنے مالک کی طرف دیکھ کر اسے کلام کیا کہ مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح ایک بھیڑیے نے چرواہے سے بات کی۔ اب یہ سن کر صحابہ تو انتہائی حیرت میں پڑ رہے اور پکار اٹھے، سبحان اللہ، کیا گئے اور بھیڑیا بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی یہ حیرت بالکل فطری تھی۔ انسانی ذہن جب کسی ایسی بات کو سنتا ہے جو اس کے روزمرہ کے مشاہدے کے بالکل خلاف ہو تو وہ فوراً سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل اٹھاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب تھا وہ رہتی دنیا تک یقین کی پشری بن گیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ یہی تو دلچسپ بات ہی یہ ہے کہ اس وقت وہ دونوں ہستیاں اس مجمع میں موجود تک نہیں تھیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بظاہر آج کل کا کوئی نوجوان ذہن یہ سوچے گا کہ اگر کسی لیڈر نے ایسی عجیب سی بات کہہ دی اور اس کے ساتھیوں نے بغیر دلیل کے مان لیا تو بعض اوقات ہم ناسمجھی میں استغفر اللہ اسے اندھا یقین کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی اگر میں اس کی آج کے دور سے کوئی مثال دوں تو جیسے کسی بڑے ادارے میں لیڈر کوئی بظاہر ناممکن ویژن پیش کرے تو لوگ ثبوت مانگتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے مان لینا تو عام انسان کی نظر میں استغفر اللہ عقل کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین واقعی محض ایک اندھا یقین تھا جہاں انہوں نے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی معطل کر دیا تھا؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم لوگ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ اندھا یقین بالکل بھی نہیں تھا۔ اندھے یقین میں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سوال اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ لیکن یہاں معاملہ عقل کے ختم ہونے کا نہیں بلکہ عقل کے کامل ہو جانے کا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سوچ، ان کا زاویہ نگاہ اور ان کی بصیرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ کے ساتھ بالکل ایک ہو چکی تھی۔ یعنی الائنمنٹ تھی مکمل۔ بالکل۔ وہ جانتے تھے کہ جو ہستی کائنات کے سب سے بڑے سچ یعنی وحی کی امین ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ اسے اندھا پن نہیں کہتے، اسے نور فراست کہتے ہیں۔ نور فراست۔ جہاں تک عام انسان کی عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے نا، وہ وہاں سے ان کا یقین اپنا سفر شروع کرتا تھا۔ کیا شاندار نقطہ بیان کیا آپ نے۔ اندھا یقین نہیں بلکہ فراست کی معراج۔ اور یہی فکری ہم آہنگی ہمیں اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم مزاج کی پہچان یا صوفیہ اکرام کے اصطلاح میں فنائے مزاج کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ یعنی انسان اپنے رہنما کے انکہے الفاظ، اس کے اشاروں اور اس کی کیفیت کو اس طرح سمجھے جیسے وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہو۔ بے شک۔
اور اس شناسائی کی سب سے رلا دینے والی مثال وہ خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل ارشاد فرمایا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے انتہائی دھیمے اور پرجلال انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو چن لے یا ان نعمتوں کو جو اللہ کے پاس ہیں، تو اس بندے نے ان نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ اس واقعے کی جو تفصیلات ملتی ہیں انہیں پڑھ کر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی تو ککھر بنی ہوئی تھی نا، صحابہ اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی، جی، سب خاموشی سے سن رہے تھے اور بظاہر اسے ایک عام واعظ یا کسی پرانے نیک بندے کی تمثیل سمجھ رہے تھے، لیکن اس پورے مجمع میں صرف ایک ہستی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اچانک زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ہاں، انہوں نے روتے ہوئے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے مال آپ پر فدا ہوں۔ باقی صحابہ الٹا انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی پرسکون بات پر یہ بزرگ کیوں اس قدر آبدیدہ ہو گئے ہیں۔ اصل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ اس دن ہم سمجھے ہی نہیں تھے۔ اچھا، ہمیں تو بعد میں احساس ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ان کی روح نے فوراً محسوس کر لیا تھا کہ محبوب اب اس دنیا سے رخصتی کا اعلان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی لوگوں نے تو صرف الفاظ سنے نا، لیکن انہوں نے ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے درد اور جدائی کے پیغام کو سن لیا تھا۔ یہ ذہنی اور قلبی ہم آہنگی کوئی اتفاقی بات نہیں تھی۔ اگر ہم سوچیں کہ بس ایک اتفاق تھا تو استغفر اللہ، یہ اس روحانی کمال کی بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ اس کا ایک اور بہت ہی ٹھوس اور حیرت انگیز ثبوت ہمیں صلح حدیبیہ کے واقعے میں بھی ملتا ہے۔ جی، وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بڑا دلچسپ ہوگا کہ اس موقع پر مسلمانوں کو بظاہر ایسی شرائط پر صلح کرنی پڑ رہی تھی جو لگ رہا تھا کہ دب کر کی جا رہی ہیں۔ شرائط کافی یک طرفہ لگ رہی تھیں بظاہر۔ بالکل، مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اس وقت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اپنی بے پناہ دینی غیرت اور جلال اور منطقی سوچ کے لیے جانے جاتے تھے، ان سے یہ صورتحال برداشت نہ ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوالات کی جھڑی لگا دی۔ جی، انہوں نے پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پوچھنا بھی تو حق کی تلاشی تھی نا۔ ہاں، بالکل حق کی تلاش تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب انتہائی سکون اور تیقن سے بھرپور تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میرا مددگار ہے۔ صحیح۔ بات بظاہر تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قلبی بے چینی ختم نہ ہوئی، تو وہ بالکل وہی سوالات اسی اضطراب کے ساتھ لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ انسان کو واقعی رک کر سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر نے اپنے وہی سوالات دہرائے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا جواب دیا تھا۔ جی، ان کا آپس میں کوئی رابطہ یا مشورہ نہیں ہوا تھا اس وقت۔ بالکل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر سنے بالکل وہی الفاظ، ہو بہو وہی دلیل اور وہی حکمت بیان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا، اے بندے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ ان کا ناصر ہے، تو ان کی رکاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں اسے آج کے دور کی کسی سائنس کی مثال سے سمجھاؤں تو ہم نے فزکس میں پڑھا ہے ٹیوننگ فورکس کے بارے میں۔ اچھا، جی۔ کہ اگر دو ہم آہنگ دھاتی شاخیں قریب رکھی ہوں اور آپ ایک کو ضرب لگائیں تو دوسری دھاتی شاخ خود بخود بغیر چھوئے بالکل اسی فریکوینسی پر وائبریٹ کرنے لگتی ہے، ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ اسی ہم آہنگی کی کوئی روحانی شکل تھی؟ کیا ہی شاندار اور موزوں مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی معاملہ تھا۔
وہ دونوں ہستیاں روحانی طور پر ایک ہی مرکز ارتعاش پر تھیں۔ جب انسان فنائے مزاج کے درجے پر پہنچتا ہے تو اس کی سوچ اپنا الگ تشخص کھو دیتی ہے، صحیح، اور وہ بالکل محبوب کی فریکوینسی پر سوچنے لگتا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے آسمان والوں میں سے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ وزیر وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بادشاہ کی سوچ کا عکس ہو۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ اب ایک فطری سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آخر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا کیسے ہے؟ جی، 2 الگ انسان بالکل ایک ہی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں اس تفصیلی جائزے کے تیسرے اور میں کہوں گا سب سے جذباتی حصے میں ملتا ہے۔ یہ فنائے مزاج اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک بے پناہ، اپنی ذات کو مٹا دینے والی محبت اور بے مثال ادب موجود نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست لفظ کا انتخاب کیا ہے، ادب۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، کمال علم اور کمال یقین ہمیشہ کمال ادب کے بطن سے جنم لیتے ہیں، اور اس ادب کا ایک بڑا عملی ثبوت ہمیں سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات کے نزول کے موقع پر ملتا ہے۔ جی، آواز نیچی رکھنے کا حکم۔ بالکل، جب یہ قرآنی حکم نازل ہوا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ انہوں نے اسی وقت اپنے آپ سے عہد کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف سرگوشی کے انداز میں بات کریں گے، جیسے کوئی رازدار انتہائی دھیمی اور محتاط آواز میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ تعظیم اور ادب کی وہ معراج ہے جہاں انسان کا اپنا وجود، اپنی آواز، اپنا قد کاٹ سب محبوب کی تعظیم کے سامنے مکمل طور پر سمٹ جاتا ہے۔ اور اسی ادب کی ایک اور جھلک ہمیں نماز کے اسی واقعے میں بھی ملتی ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ ہاں، جب وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اشارے پر عمل کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آبزار سے لکھنے کے قابل ہے۔ بے شک۔ فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، اس ایک جملے میں جو عاجزی ہے وہ عمر بھر کی ریاضت کا نچوڑ ہے۔ انسان جب تک اپنی انا کو زمین بوس نہیں کرتا نا، وہ اس مقام ادب تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جب یہ ادب کمال تک پہنچتا ہے تو وہ اس عشق میں ڈھل جاتا ہے جسے ہم کشتہ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صحیح۔ کیا ہمیں مکہ کے اس ابتدائی دور کا وہ دردناک واقعہ یاد نہیں جو آپ نے آغاز میں بیان کیا تھا؟ جی بالکل، جس کا ہم نے شو کے بالکل شروع میں تذکرہ کیا۔ وہ تاریخ کا ایک انتہائی لرزہ خیز دن تھا۔ مسلمانوں کی کل تعداد اس وقت صرف 38 کے قریب تھی۔ صرف 38؟ جی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بے حد اصرار پر اعلانیہ تبلیغ کا فیصلہ ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے حرم مکہ میں کھڑے ہو کر خطاب شروع کیا، مکہ کے مشرکین مسلمانوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ روایت میں جو تفصیلات ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ انتہائی شدید تشدد تھا وہ۔ عتبہ بن ربیعہ نامی ظالم نے اپنے جوتوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس قدر بے دردی سے وار کیے کہ ان کا چہرہ سوج کر ناقابل شناخت ہو گیا۔ ان کا ناک ان کے چہرے کے گوشت میں دب کر رہ گیا۔ ان کا قبیلہ بنو تیم انہیں اس حالت میں کپڑے میں ڈال کر گھر لے گیا کہ انہیں ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ایک طرح سے گہری بے ہوشی میں چلے گئے تھے۔ ہاں، اب عام طور پر انسان ایسی حالت میں جب ہوش میں آئے تو استغفر اللہ شاید اپنی تکلیف کو لے کر دوسروں سے شکوے کرنے لگے۔ جی، ذرا انسانی نفسیات کو سامنے رکھیں۔ ایک انسان جسے اس قدر مارا گیا ہو، جس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں، جب وہ پورا دن موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد شام کے وقت ہوش میں آتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی پانی مانگے گا، اپنی تکلیف کا ذکر کرے گا، یا شاید استغفر اللہ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے ظالموں کو بددعا دے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے؟ یہ واقعہ سن کر واقعی انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم تو ذرا سی چوٹ لگنے پر تڑپ اٹھتے ہیں اور
ایسی حالت میں اپنا دکھ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن یہاں ایک شخص جس کا پورا وجود لہو لہان ہے، اس کا پہلا سوال اپنی تکلیف کا نہیں، محبوب کی ذات کا ہے۔ بالکل۔ جب ان کی والدہ ام الخیر نے انہیں کچھ کھانے پینے پر اصرار کیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک میں خود جا کر دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا اور انہیں اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت نہیں دیکھ لوں گا، میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اترے گا۔ رات کے اندھیرے میں دو خواتین کے سہارے قدم گھسیٹتے ہوئے وہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ کون سی نفسیات ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ صوفیائے اکرام کی زبان میں اسے فنا فی الرسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر سے اپنی انا، اپنا وجود اور اپنے ہونے کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ اسے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ جس ذات کی خاطر میں نے یہ سب برداشت کیا ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور یہ جذبہ صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ ان کی پوری زندگی پر محیط تھا۔ ہجرت کی رات غار ثور کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ، غار ثور کا واقعہ۔ جب غار میں داخل ہونا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر روکا، پہلے خود اندر گئے، غار کی صفائی کی، اپنے لباس کو پھاڑ پھاڑ کر وہاں موجود تمام سوراخوں کو بند کیا تاکہ کسی زہریلے کیڑے یا سانپ کا خطرہ نہ رہے، اور جب کپڑا ختم ہو گیا اور ایک آخری سوراخ بچ گیا تو بلا جھجک اس پر اپنی ننگی ایری رکھ دی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس سوراخ کے اندر سے کوئی سانپ انہیں ڈس سکتا ہے۔ ان کی واحد فکر یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، وہ ان کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ جی۔ اور ہجرت کے اسی سفر میں آگے چل کر ایک اور مقام آتا ہے جب سراقہ بن مالک ان کا تعاقب کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے درمیان بمشکل 1 یا 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی فکر اپنے لیے نہیں تھی اس وقت بھی؟ بالکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ابو بکر کیوں روتے ہو، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ عشق کے ماتھے کا جھومر ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں آپ کی سلامتی کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ یہ کوئی عام آنسو تو نہیں تھے، یہ اس وجود کے آنسو تھے جو اپنے آپ کو مٹا چکا تھا۔ اور اگر آپ اس تفصیلی مطالعے میں ایک اور انتہائی باریک لیکن حیرت انگیز بات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس محبت نے ان کی زندگیوں کی طوالت کو بھی ہم آہنگ کر دیا تھا۔ اچھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھیک 63 سال کی عمر پائی۔ جی ہاں، تاریخی روایات میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے بھی، اور وصال نبوی کے بعد وہ صرف 2.5 سال تک ہی حیات رہے، یہاں تک کہ ان کی عمر بھی 63 برس مکمل ہوگی۔ لیکن عمر کی اس گنتی سے زیادہ حیرت انگیز بات جو ہمیں ملتی ہے نا تاریخ کی کتابوں میں، وہ ان کی وفات کا اصل سبب ہے۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ اس فراق کے غم میں ان کا جسم دن بدن کمزور اور گھلتا گیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بات شاید آج کی میڈیکل سائنس کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، لیکن یہ عشق اور محبت کی وہ انتہا ہے جہاں انسانی وجود محبوب کے وجود کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ جسمانی طور پر تو دنیا میں موجود تھے، امور خلافت بھی چلا رہے تھے، لیکن اندر سے فراق کی آگ انہیں جلا رہی تھی۔ واقعی عام لوگ تو اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ غم کسی انسان کے جسم کو اس طرح اندر سے پگھلا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی روح اسی دن پرواز کی تیاری کر چکی تھی جس دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ جب ہم آج کے دور میں محبت، اطاعت یا پیروی کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً اسے کچھ ظاہری اعمال اور رسم و رواج تک محدود کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لینا ہی محبت ہے،
لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے اور اس علمی نشست نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کمال علم، کمال ادب اور کمال محبت کسی ایک وجود میں جمع ہو جائیں تو وہ عظیم ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ انہوں نے تاریخ کو یہ بتا دیا کہ محبت صرف کھوکھلے دعوے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کو، اپنی سوچ کو اور اپنی انا کو محبوب کی رضا میں گم کر دینے کا نام ہے۔ اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا فکری سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر ہم آج کی اس تیز رفتار اور مادی دنیا پر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عقل اور محبت کو دو بالکل الگ الگ بلکہ متضاد چیزیں سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ جذبات سے پاک اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن آج کے اس مطالعے نے ہمیں ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچی اور خالص محبت دراصل اندھی نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی سب سے اونچی منزل ہی دراصل عقل اور فہم کی سب سے بڑی معراج ہے۔ جب محبت کامل ہوتی ہے تو وہ بصیرت عطا کرتی ہے جو حدیبیہ کے میدان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بولتی ہے۔ کیا خوب بات کی آپ نے۔ آج کے اس دور میں جہاں رشتے مادی مفادات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور جہاں ہم نے محبت اور عقل کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، استغفر اللہ، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ سچی وابستگی انسان کی سوچ کے زاویوں کو کیسے روشن کرتی ہے۔ اور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے رشتوں میں اور اپنے نظریات میں ایسی سچی عقیدت، ایسی غیر متزلزل وفاداری پیدا کر سکتے ہیں جو ہماری سوچ اور ہمارے عمل دونوں کو یکسر بدل دے؟ کیا ہم بھی عقل اور محبت کو ایک ہی مرکز پر لا کر اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ رسول عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ اگر ہم ذرا سوچیں نا، تاریخ کا ایک ایسا دن جو شاید انسانیت کا سب سے نازک اور خوفناک دن تھا، ایک ایسی سلطنت اور ایک ایسا نظریہ جس کا بانی دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی ایک ایسا وقت جب بڑے بڑے بہادر، یعنی وہ لوگ جن کی تلواروں اور جن کی جنگی حکمت عملی کے قصے مشہور تھے، وہ صدمے سے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ہاں، ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا ہر طرف، اور ان سب کے درمیان، مطلب اس طوفان کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہو کر پوری قوم کو سنبھالنے والا شخص وہ ہے جسے لوگ عموماً سب سے نرم، دھیما اور شاید کمزور سمجھتے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور آج ہم مستند تاریخی روایات اور احادیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہم تاریخ کی ایک عظیم الشان شخصیت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تہیں کھولیں گے۔ اور میں یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ اس مطالعے کا مقصد صرف پرانی کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ ہم معلومات کے اس وسیع خزانے سے وہ حقائق نکالنا چاہتے ہیں جو آج کے انسان کو یہ سمجھا سکیں کہ حقیقی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ 100%، کیونکہ بظاہر جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ ایک ایسے انسان کی تصویر کشی کرتے ہیں جس کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں تھی، بلکہ وہ طاقت اس کے مائنڈ سیٹ اور اس کے غیر متزلزل یقین میں تھی۔ تو چلے پھر سیدھا اس واقعے سے بات شروع کرتے ہیں جس کا اثر آج صدیوں بعد بھی پوری دنیا پر قائم ہے۔ میرا اشارہ قرآن مجید کی تدوین کی طرف ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس وقت کی صورتحال کو اگر سمجھا جائے تو جنگ یمامہ کا میدان تھا اور حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ اب یہاں رک کر ذرا سوچا جائے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تو مطلب استغفر اللہ، یہ کتنا خوفناک خیال ہے کہ وہ کلام جس پر پوری تہذیب کھڑی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ انسانی یادداشت سے مٹ سکتا تھا۔ بالکل مٹ سکتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خطرے کو فوراً بھانپتے ہیں اور قرآن کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ الجھاتی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ابتدائی رد عمل ہے۔ وہ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ ہچکچاہٹ بہت اہم ہے۔ ہاں، مطلب یہ ہچکچاہٹ کیوں تھی؟ جب خطرہ اتنا واضح تھا تو فوراً فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں بتاتا ہوں،
یہ محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت کے معاشرے میں دین کے اندر کوئی بھی نیا کام کرنا جسے بدعت کہا جاتا ہے، وہ ایک انتہائی خوفناک اور ناقابل قبول تصور تھا۔ صحیح۔ ان کی ہچکچاہٹ دراصل ان کے کامل ادب اور اتباع کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام اس مخصوص شکل میں نہیں کیا تو کیا مجھ میں اتنی جرت ہے کہ میں دین کے معاملات میں کوئی اضافہ کروں؟ یعنی یہ ان کے لیے ایک نفسیاتی پہاڑ تھا جس کو عبور کرنا تھا۔ بالکل۔ لیکن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلسل دلائل دیے، مستقبل کا نقشہ کھینچا، تو آخرکار اللہ نے ان کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مقاصد شریعت کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے اگر میں آج کے دور کی ایک مثال دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج پوری دنیا کا انٹرنیٹ اور کلاؤڈ سسٹم کریش ہونے والا ہو، تمام سرورز جل رہے ہوں اور انسانی تاریخ کا سارا ڈیٹا صرف چند لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ گیا ہو۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ اور فرض کریں کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ سارا ڈیٹا دوبارہ کوڈ کرنا ہو، اور اگر ایک زیر زبر کی بھی غلطی ہوئی تو پوری تہذیب کا رخ بدل جائے گا۔ اس وقت ان پر کتنا زبردست ذہنی دباؤ ہوگا۔ اور صرف ان پر نہیں، یہی دباؤ اس شخص پر بھی آیا ہوگا جسے یہ عملی ذمہ داری دی گئی، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اوہ ہاں، ان کا وہ تاریخی جملہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ اس حکم سے زیادہ بھاری نہ ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ ذمہ داری کا احساس ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ واقعی۔ اور یہ دیکھیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہیں یہ کہہ کر ذمہ داری دی گئی کہ تم نوجوان ہو، صاحب عقل ہو، تم پر کسی کو شک نہیں اور تم کاتب وحی تھے۔ مطلب یہ کام کسی اندھے جذبے کے تحت نہیں ہوا بلکہ میرٹ پر ہوا۔ 100% میرٹ، شفافیت اور کمال احتیاط کے ساتھ ہوا۔ کھجور کی شاخوں، پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے کلام الہی کو جمع کیا گیا، یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیات کے لیے انہیں باقاعدہ ایک مخصوص صحابی حضرت ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طریقہ کار میں کتنی سخت باریک بینی تھی، واقعی کمال کی دور اندیشی تھی۔ اور اچھا، جب ہم بحران کے وقت ان کے اعصاب کی اس مضبوطی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں اس سے ذرا پہلے کے وقت میں جانا ہوگا جب تاریخ اسلام کا سب سے بڑا صدمہ پیش آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ وہ صدمہ تو ایسا تھا کہ مدینہ میں انسانی عقلیں دنگ رہ گئی تھیں۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور مضبوط اعصاب کے مالک صحابی نے شدت جذبات میں تلوار نکال لی تھی، اور مطلب استغفر اللہ، صدمے کی شدت اتنی تھی کہ یہ تک فرما دیا کہ جو یہ کہے گا کہ وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ ایک ایسا جھٹکا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کوئی عام لیڈر کا انتقال تو نہیں تھا نا، یہ اس ہستی کا پردہ فرمانا تھا جس کے ساتھ ان کا جینا مرنا وابستہ تھا۔ بالکل، اور اسی افراتفری کے مقام پر ہمیں اس شخصیت کا وہ رخ نظر آتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، ایک بظاہر دھیمے مزاج کے انسان کی خاموش مگر پروقار آمد۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سیدھے حجر مبارک میں داخل ہوئے، چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، اور جو کلمات ادا کیے ان میں کمال کا ٹھہراؤ تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں چکھائے گا۔ اور پھر باہر آ کر انہوں نے وہ خطبہ دیا جس نے حقیقت میں تاریخ کا دھارا سیدھا کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ خطبہ تو تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ اور اس کے بعد سورت آل عمران کی وہ آیت تلاوت کی۔ ہاں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کو ایسا لگا جیسے یہ آیت انہیں آج ہی یاد آئی ہو۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات کھٹکتی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت روحانی اور خوبصورت لگتی ہے، لیکن عملی دنیا میں جب اتنے بڑے بڑے بہادر ٹوٹ چکے تھے تو صرف یہ یقین کیسے کام آتا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہاں جسمانی طاقت یا کوئی کرشماتی لیڈرشپ زیادہ ضروری نہیں ہوتی؟ یہ نرم مزاج شخص
پوری قوم کا لنگر کیسے بن گیا ایک دم سے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں لیڈرشپ اور طاقت کے روایتی تصورات کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت اونچی آواز اور کثرتی جسم کا نام ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اصل طاقت وہ ہوتی ہے جب آپ کا اینکر کسی ایسی چیز کے ساتھ جڑا ہو جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اس دھیمے انسان کا اینکر براہ راست ذات الہی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب انسان کی بنیاد اتنی گہری ہو تو دنیا کو کوئی صدمہ، یہاں تک کہ محبوب ترین ہستی کی جدائی بھی اس کی نفسیاتی استقامت کو نہیں توڑ سکتی۔ یعنی باقی صحابہ کا صدمہ محبت کی شدت سے تھا، لیکن اس شخصیت کا ٹھہراؤ محبت اور معرفت کے کمال پر مبنی تھا۔ بالکل درست، اور یہی وہ مقام تھا جس نے انہیں اس وقت پوری تہذیب کو بکھرنے سے بچانے کا موقع دیا۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے، اور یہ ذہنی مضبوطی صرف خطبوں یا فیصلوں تک محدود نہیں تھی، یہ شجاعت اور بہادری کے ایک بالکل نئے تصور سے بھی جڑی تھی۔ وہ کیسے؟ ہم بہادری کو ہمیشہ حملہ کرنے، تلوار چلانے یا صفیں الٹنے سے جوڑتے ہیں نا، لیکن شجاعت کی ایک اور قسم بھی ہے جس کا ذکر تاریخی روایات میں ملتا ہے، اور وہ ہے کسی کے سامنے ڈھال بن جانا۔ اچھا، آپ کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی طرف ہے؟ ہاں بالکل وہی، جو ہمارے ذرائع میں موجود ہے، جس میں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سب سے بہادر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کی جو وجہ انہوں نے بتائی وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دوران جب ایک سائبان بنایا گیا اور محافظ کی ضرورت تھی تاکہ کوئی دشمن قریب نہ آ سکے، تو اس وقت ننگی تلوار لیے محافظ بن کر کون کھڑا ہوا؟ اور اس موقع پر کسی اور نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی سوائے ان کے۔ یہ بہادری کا وہ پہلو ہے جہاں انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو دیوار بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ اور شجاعت کے علاوہ اگر ان کے روزمرہ کے معاملات پر غور کیا جائے تو ایک مختلف طرح کی عظمت سامنے آتی ہے۔ وہ مشہور حدیث ذہن میں آتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں باری باری دریافت فرماتے ہیں کہ آج روزہ کس نے رکھا، جنازے میں کون شریک ہوا، مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، بیمار کی عیادت کس نے کی؟ اور ہر بار ایک ہی آواز آتی ہے کہ میں نے۔ ذرا اس تسلسل پر غور کریں، یہ محض اتفاق تو نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں یہ چاروں نیکیاں جمع ہو گئیں۔ ہاں، یہ دراصل ایک ایسا لائف سٹائل تھا، ایک ایسی عادت تھی جس میں انسان مسلسل دوسروں کی خدمت اور عبادات میں سرگرم رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اسی مجلس میں انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ سچی بات ہے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو استغفر اللہ، ہم کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں تو پورے مہینے اس کے غرور میں رہتے ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا بہت بڑا احسان کر دیا ہے، لیکن وہاں ایک دن کے اندر سماجی اور انفرادی نیکیوں کا ایک طوفان تھا جس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اسی طرح روایات میں ایک واقعہ بیر اریس کا ملتا ہے۔ اریس کے کنویں کا واقعہ؟ جی، یہ واقعہ پڑھنے میں کتنا عام سا لگتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی بہت گہری ہے۔ بیر اریس کا وہ منظر واقعی بہت انسانی اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے تو وہ آ کر بینا ایسی ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ کر ٹانگیں کنویں میں لٹکا لیتے ہیں۔ یہ محض نقل کرنا نہیں تھا، یہ ایک ایسی قلبی وابستگی تھی جہاں انسان اپنے محبوب کی ہر ادا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ اخلاص تھا جس کی بنیاد پر انہیں وہ منفرد فضیلت ملی کہ جنت کے ہر دروازے، چاہے وہ باب الصلاۃ ہو، باب الجہاد ہو، باب الصدقہ ہو یا باب الریان ہو، انہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ فضیلت سن کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں قربانی کی یہ مثالیں قائم کیں، آخرت میں اس کے درجات کا تصور کیسا ہے؟ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا اعزاز انہی کا ہوگا۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ میں نے پڑھا ہے اور بعض روایات میں اہل بیت کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان میں بظاہر کوئی تضاد نہیں لگتا؟ یہ بہت ہی اہم علمی نکتہ ہے، اور بظاہر تضاد محسوس ہونے کے باوجود حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔
اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال درکار ہے۔ کیسی مثال؟ فرض کریں ایک بہت بڑے روحانی پیشوا یا لیڈر کہیں تشریف لے جا رہے ہوں، تو ظاہر ہے ان کی فیملی، ان کی اولاد ان کے ساتھ ہی اسی پروٹوکول میں جائیں گی نا۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے۔ بس اسی طرح اہل بیت اطہار کا جنت میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور بالکل انہی کے داخلے کے حکم میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اسی خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے اہل بیت اور امت کا آپس میں موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ کیٹیگریز ہیں۔ اوہ، اب سمجھ آیا۔ یعنی یہ کوئی دوڑ یا مقابلہ تھا ہی نہیں، یہ تو بالکل مختلف زاویے ہیں۔ جی، جب ہم امت کی بات کرتے ہیں، بطور امتی سب سے پہلا داخلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ یہ وضاحت واقعی بہت تسلی بخش تھی۔ روایات میں ایک اور بڑی دلچسپ تشبیہ بھی ملتی ہے کہ جنت میں ان کا مقام ایسا ہوگا جیسے لوگ زمین سے آسمان پر کسی چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ ایک روشن ستارہ۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے پڑھتے ہوئے وہی روک دیا، وہ رضوان اکبر کا تصور ہے۔ جی، رضوان اکبر یعنی اللہ کی خصوصی تجلی۔ ذرائع کے مطابق ایک مقام پر بشارت دی گئی کہ روز محشر اللہ تعالیٰ عمومی بندوں کے لیے عمومی تجلی فرمائے گا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی تجلی فرمائی جائے گی۔ یہ کوئی عام اعزاز تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تجلی کا مطلب ہے اللہ کا اپنا دیدار کروانا، اور خصوصی تجلی کا مطلب ہے ایک ایسا بے مثال اور انفرادی تعلق جو صرف اور صرف اسی ہستی کے لیے مختص ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ تصور کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن یہ خصوصی تجلی کا انعام خاص اسی ہستی کے لیے کیوں؟ ایسا کیا مختلف تھا ان کے عمل میں جو باقیوں میں نہیں تھا؟ اس کی وجہ ان کے عمل کی مقدار نہیں بلکہ اس کا اخلاص تھا۔ غار ثور کے اندھیرے سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ بغیر کسی غرض، بغیر کسی دنیاوی لالچ اور بغیر کسی صلے کی پرواہ کیے لٹا دیا تھا۔ سچی بات ہے۔ ان کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور یہ ایک الہی اصول ہے کہ جو بے لوث ہو کر رب اور اس کے رسول کے لیے مٹ جائے، روز محشر جب سب پر تجلی عام ہوگی تو وہ پروردگار اسے خاص نظر کرم سے نوازے گا۔ یہ اسی خالص محبت کا صلہ ہے۔ کیا بات کہی ہے آپ نے! اور جب ہم محبت اور خلوص کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور گوشہ ہے جسے ڈسکس کیے بغیر یہ مطالعہ ادھورا رہے گا۔ آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بعض اوقات جب ہم تاریخ کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اسے بہت ہی غلط، سیاسی اور فرقہ وارانہ رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مطلب استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے خالص رشتوں کو ہم آج کے دور کی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں۔ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مستند تاریخی ذرائع ہیں وہ ہمیں باہمی محبت، ادب اور خاص طور پر اہل بیت کے احترام کی ایک ایسی روشن تصویر دکھاتے ہیں جو دل کو صاف کر دیتی ہے۔ ان کا وہ تاریخی قولی لے لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ یہ جملہ کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ یہ قول اس گہرے احترام کا عملی ثبوت ہے جو وہ محسوس کرتے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک واقعہ محفوظ ہے کہ ایک دن عصر کے بعد وہ نکلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بے ساختہ فرمایا کہ میرے باپ قربان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں۔ ہاں، اور روایات بتاتی ہیں کہ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے مسکرانے لگے۔ یہ ایک ایسا خاندانی، فطری اور قلبی محبت کا منظر ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ یہ محبت یک طرفہ تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوکھ میں درد اٹھتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگ پر اپنے ہاتھ گرم کر کے ان کی کوکھ کو سیکتے تھے۔ کیسی نرمی اور کتنا اپنائیت بھرا رشتہ تھا، لیکن وہ منظر جس نے اس رشتے کی گہرائی کو سب سے زیادہ واضح کیا وہ ان کی وفات کا دن تھا۔ جی، وہ ایک طویل اور رلا دینے والا خراج عقیدت تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دن ادا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وفات کی خبر پھیلی تو مدینہ میں ویسا ہی کہرام مچ گیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن مچا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے تیزی سے آئے، اور جو الفاظ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر ادا کیے وہ مطلب تاریخ کا ایک شاہکار ہیں۔ بالکل، انہوں نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ اخلاص والے اور اللہ پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والے تھے۔
انہوں نے گواہی دی کہ وہ ایک ایسے پہاڑ کی طرح تھے جسے بڑی سے بڑی آندھیاں حرکت نہیں دے سکیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی آواز پست تھی مگر آپ کا مقام سب سے اعلیٰ تھا۔ اور ایک جملہ جو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت تھکا دیا ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس جملے کا مفہوم بہت وسیع اور گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نیکی، اثار اور استقامت کا ایک ایسا ناممکن معیار قائم کر دیا ہے کہ اب ان کے بعد جو بھی آئے گا اسے اس معیار تک پہنچنے کے لیے سخت مشقت اور تھکن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنی خوبصورت گواہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اسلامی معاشرے کی بنیاد تنقید، سیاست یا اختلافات پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے شرف کی پہچان، باہمی احترام اور سچی محبت پر رکھی گئی تھی۔ اور پھر تدفین کا وہ لمحہ، ایک ایسا منظر جس کا تصور کر کے ہی استغفر اللہ، انسان کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ غسل اور کفن کے بعد میں سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا اور اجازت طلب کی کہ ابو بکر حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی حتمی مہر ہے کہ جو رشتہ غالِ سور کے اندھیرے میں اور مکہ کی گلیوں میں قائم ہوا تھا وہ قبر کی گہرائیوں میں اور ابد تک کے لیے سلامت رہا۔ سبحان اللہ، صاحب غار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب مزار ہونا، یہ اس کامل رفاقت کا وہ انعام ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ بے شک۔ اس پورے تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم اس سب کو سمیٹیں اور آج کے دور میں لے کر آئیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام واقعات محض تاریخ کی کتابوں میں قید کوئی داستانیں نہیں ہیں۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ انفارمیشن اوورلوڈ کا دور ہے، ہر وقت کے انتشار اور ذہنی دباؤ کا دور ہے۔ بالکل۔ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں، اپنے مقاصد چھوڑ دیتے ہیں اور استغفر اللہ، ہم کتنی جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ زندگی ایک عملی نمونہ ہے کہ کیسے ایک انسان اندر سے پرسکون رہ کر صرف سچائی اور یقین کے بلبوتے پر دنیا کا سب سے بڑا بحران حل کر سکتا ہے۔ قطعی طور پر سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس مطالعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بحران کے وقت شور مچانے، گھبرا جانے یا جارحیت دکھانے کے بجائے اپنے یقین کو مضبوط کرنا اور اپنے قدموں کو سچائی پر جما لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا بلکہ سچی نرمی ہی سب سے بڑی استقامت کی بنیاد بنتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، ایک ایسا انسان جس کے کامل یقین اور غیر متزلزل ثابت قدمی نے نہ صرف ایک پوری تہذیب کو بکھرنے سے بچا لیا بلکہ کلام الہی کو ابد تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ حیرت انگیز حقیقت ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور کے ان جدید طوفانوں میں جہاں ہم اکثر خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتے ہیں، وہاں محض ایک فرد کا سچا یقین کتنی نسلوں کا مستقبل بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ان روزمرہ کے طوفانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں وہ ایک لنگر بن سکتے ہیں جو اپنوں کو گرنے سے تھام لے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بظاہر نرم خو انسان اس آگ کے سمندر میں فولاد بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کسی انسان کا غم اس قدر گہرا، اس قدر مطلق ہو کہ وہ کوئی ظاہری بیماری نہ ہونے کے باوجود اندر ہی اندر پگھلنا شروع کر دے۔ یہ سن کر ہی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم اپنے ذرائع جن میں مستند تاریخی روایات اور احادیث شامل ہیں، ان کی مدد سے تاریخ انسانی کی ایک ایسی ہی داستان کھوجنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جہاں ایک انسان کے دنیا سے پردہ فرمانے کا غم اس کے سب سے قریبی دوست کی موت کا اصل سبب بن گیا۔ صحیح۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلق، ان کی محبت اور جانثاری کی داستان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
اور یہ مطالعہ صرف تاریخی واقعات کو دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک سچے ساتھی، ایک نائب اور ایک کامل عاشق کا معیار دراصل ہوتا کیا ہے۔ بالکل، کہ ایسی غیر متزلزل وفاداری اور فہم و فراست کس طرح جنم لیتی ہے۔ چلیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور، اور اس تعلق کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی یا روحانی وابستگی نہیں تھی۔ یعنی عموماً جب ہم عقیدت یا محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک غیر عملی یا صوفیانہ کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے نا؟ بالکل، لیکن ان مستند روایات کی گہرائی میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے میں عملی رہنمائی اور نیابت کا پہلو کس قدر مضبوط تھا۔ ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہونے کا پہلو۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس نے باقاعدہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس نیابت کا سب سے طاقتور اور جذباتی منظر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران ملتا ہے۔ وہ پیر کے دن والا واقعہ؟ جی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ لوگ نماز کی حالت میں صفے باندھے کھڑے تھے کہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ سبحان اللہ! منظر کی منظر کشی دیکھیں، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلے ہوئے قرآن کی طرح چمک رہا تھا۔ واہ! آپ مسکرائے، اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ خوشی کے مارے قریب تھا کہ نماز ہی توڑ دیتے۔ ظاہر ہے اپنے محبوب کو دیکھ کر ان کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہوں گے۔ بالکل، اور حضرت ابوبکر سمجھے کہ شاید حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور پھر پردہ گرا دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قیادت کی منتقلی کا اشارہ کس قدر واضح تھا۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ محض ایک وقتی امامت کا حکم نہیں تھا۔ اس واقعے کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی اور سماجی تیاری تھی۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اچھا؟ جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امامت کا حکم دیا تو امہات المؤمنین نے گزارش کی کہ ابوبکر بہت نرم دل ہیں۔ ہاں، رونے والے انسان ہیں۔ بالکل، کہ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے یہ ذمہ داری حضرت عمر کو دی جائے۔ رکیے، یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی لیڈرشپ یا مینجمنٹ کی نظر سے دیکھیں نا، تو جب کوئی بہت بڑا بحران آنے والا ہو تو آپ کو ایک انتہائی مضبوط اعصاب والے تھوڑے سخت گیر انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر کا انتخاب تو بالکل منطقی لگتا ہے۔ تو پھر اس قدر اصرار کیوں کہ امامت ابوبکر ہی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باقاعدہ فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی ساتھیوں جیسی ہو، ابوبکر ہی کو حکم دو۔ یہ بہت ہی شاندار نقطہ اٹھایا آپ نے، مطلب دنیا کی نظر میں نرم دلی ایک کمزوری لگتی ہے نا؟ بالکل، لوگ اسے کمزوری ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس مخصوص روحانی اور تنظیمی ڈھانچے میں اس نرم دلی کو کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت اور نیابت کی سب سے بڑی اہلیت تسلیم کیا گیا۔ واہ، کیا بات ہے! دیکھیں، قیادت کے لیے صرف انتظامی سختی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری ہمدردی، بصیرت اور لوگوں کے دلوں سے جڑنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ وہ نرم دلی دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا دل براہ راست وحی اور رسالت کے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر ہم اس احساس کی شدت کا اندازہ لگائیں، جی، انسان سوچے تو کانپ جائے۔ استغفار اللہ، اتنی بڑی ذمہ داری نبھانا کوئی عام بات نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ سوچئے نا، ایک محبت کرنے والے کے لیے جس کی زندگی کا محور ہی اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو، اس کے لیے اپنے محبوب کی جگہ اس کے مسلح پر کھڑا ہونا کس قدر بوجھل ہوتا ہوگا۔ بہت تکلیف دہ احساس ہوگا۔ ایک عام کارپوریٹ دنیا میں جب کسی سی ای او کی جگہ وقتی طور پر کسی کو لایا جائے تو وہ دباؤ محسوس کرتا ہے۔ یہاں تو بات کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی نیابت کی تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اس نیابت کی اہمیت کوئی دنیاوی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک آفاقی نظام کا حصہ تھا۔ آفاقی نظام؟ تھوڑا اس کی وضاحت کریں گی؟ جی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابوبکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔
یعنی یہ نیابت باقاعدہ ایک ادارہ تھا، ایک ایسا نظام جسے آسمانی نظام کے متوازی زمین پر قائم کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی عام سیاسی تقراری نہیں تھی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کوئی شخص اس نیابت کے درجے تک پہنچتا کیسے؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ محبت اور فہم۔ بالکل، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نیابت کی بنیاد دراصل وہ بے پناہ محبت اور ذہنی ہم آہنگی تھی جسے شاید ہم عام الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جی، کیونکہ روایات میں ایک انتہائی طاقتور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ واو! ذرا اس کو سمجھائیں، یہ استعارہ کیوں استعمال ہوا؟ اس استعارے کی گہرائی کمال ہے۔ مطلب انسانی جسم میں کان اور آنکھ وہ حواس ہیں جو باہر کی دنیا کا ادراک کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے بغیر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کے بغیر ہمارا دماغ کچھ پروسیس نہیں کر سکتا۔ آنکھ اور کان حقیقت کو بغیر کسی ملاوٹ کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ ان ہستیوں کو سماع و بصر قرار دینا دراصل دین کی ترویج کے لیے ان کی ناگزیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ لازمی حصہ تھے۔ جی، جس طرح جسم ان کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح دین کی ترویج اور اس پیغام کے پھیلاؤ کے لیے یہ شخصیات ناگزیر تھیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ انسانی بشری کمزوریوں کے باوجود اس درجے تک پہنچنا ایک معجزہ ہے۔ ہم عام انسان تو محبت کے ایسے خالص معیار کا تصور بھی نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، جہاں دو الگ وجود ایک ہی مشن کے لیے اتنے یکجاں ہو جائیں کہ انہیں جسمانی اعضاء سے تشبیہ دی جائے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محبت کا اظہار کھلم کھلا کیا گیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لیڈرز اپنے پسندیدہ افراد کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ باقی ٹیم میں حسد پیدا نہ ہو۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں تو باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا۔ مجھے غزوہ ذات السلاسل کے بعد حضرت عمرو بن عاص کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اچھا، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، عمرو بن عاص کوئی عام انسان نہیں تھے، مطلب وہ عرب کے مانے ہوئے مدبر اور شاندار جرنیل تھے۔ بالکل۔ انہیں محسوس ہوا کہ حضور نے مجھے اس مہم کا امیر بنایا ہے تو شاید میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو انہوں نے آ کر سیدھا سوال کر لیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اور جواب کیا ملا؟ جواب ملا عائشہ۔ تو انہوں نے پوچھا مردوں میں؟ تو فوراً جواب ملا ان کے والد یعنی ابو بکر۔ یہ واقعہ نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں محبت کا معیار کیا ہے۔ علماء اور احادیث کے شرح بتاتے ہیں کہ انسان کو بیٹوں سے محبت شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی، ایک قدرتی بات ہے۔ اور بیویوں سے محبت ایک الگ فطری جذبے کے تحت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر سے جو محبت تھی وہ اسلام میں سبقت، دین کی سربلندی میں کردار اور اس علم اور فہم کی بنیاد پر تھی۔ یعنی ایک میرٹ پر مبنی محبت تھی۔ بالکل، یہ وہ محبت تھی جو خالصتاً میرٹ اور نظریاتی ہم آہنگی پر کھڑی تھی۔ عمرو بن عاص کو یہ جواب دے کر دراصل یہ پیغام دیا گیا کہ انتظامی عہدہ ملنا اور چیز ہے، اور روحانیت کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ یہ جو آپ نے فہم اور نظریاتی ہم آہنگی کی بات کی ہے نا، سچی محبت تو وہی ہے جو محبوب کے کہے بغیر اس کا دل پڑھ لے۔ بے شک۔ اور اس فہم کا سب سے حیران کن مظاہرہ ہمیں مسجد نبوی کے اس خطبے میں ملتا ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں، جی، اللہ نے ایک بندے کو دنیا کی آرائش اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر یہ ایک سادہ سی کہانی ہے، پوری مسجد میں سناٹا ہے، لوگ اسے ایک عام نصیحت سمجھ رہے ہیں، لیکن اچانک حضرت ابو بکر زارو قطار رونے لگتے ہیں، بے اختیار ہو کر رونے لگتے ہیں۔ بالکل، اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ صحابہ حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، کہ اتنی عام سی بات پر کیوں رو رہے ہیں؟ جی، لیکن صرف اور صرف ابو بکر سمجھے کہ وہ بندہ خود رسول اللہ ہیں اور یہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ حکمت نبوی کے امین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حکمت نبوی، واہ! اسے آپ روحانی انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں۔
جب دو انسانوں کی سوچ، فکر اور زاویہ نگاہ بالکل ایک ہو جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو الفاظ اپنا ظاہری مطلب کھو دیتے ہیں اور اشارے ایک پوری داستان سنا دیتے ہیں۔ باقی سب الفاظ سن رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھ رہے تھے۔ واہ! اور اسی ہم آہنگی کی ایک اور بڑی شاندار مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ اوہو، وہ تو بہت ہی کمال کا واقعہ ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا سا سیاق و سباق دے دوں۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع تھا جب مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا تھا، جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے بالکل خلاف اور ایک طرفہ لگ رہی تھی۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جی، تو حضرت عمر بن خطاب جیسے بہادر اور غیرت مند انسان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے جذبات میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدھے سوالات کیے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل، کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں، پھر ہم دین کے معاملے میں دب کر یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح۔ سچی بات ہے، مجھے تو حضرت عمر کا یہ غصہ بالکل منطقی لگتا ہے۔ مطلب اگر آپ سچائی پر ہیں تو پیچھے کیوں ہٹیں؟ بالکل، ایک عام انسانی سوچ یہی کہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ میرا مددگار ہے۔ لیکن حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے اور سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے اور جا کر وہی سوالات دہرائے۔ جی، وہی سوالات ان کے سامنے رکھے، اور حیرانہ کن طور پر حضرت ابو بکر نے بغیر یہ جانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دے چکے ہیں، مونوواں وہی جواب دیے۔ یہ واقعہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، حضرت عمر اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے۔ ان کا رد عمل اس انسانی جبلت کے عین مطابق تھا جو حق اور باطل کے ظاہری ٹکراؤ کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن حضرت ابو بکر کا رد عمل ایک مختلف سطح پر تھا۔ انہوں نے چیزوں کو منطق کی اینک سے دیکھنے کے بجائے براہ راست اس فہم کے ذریعے دیکھا جو انہوں نے صحبت رسول سے پایا تھا۔ کیا کمال بات کی آپ نے! انہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شرائط کا تجزیہ کریں۔ ان کا تجزیہ صرف ایک تھا کہ اگر یہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے تو یہی حتمی سچائی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے دو انتہائی جدید سپر کمپیوٹرز ہوں۔ زبردست مثال ہے۔ آپ دونوں کو ایک ہی پیچیدہ ڈیٹا دیں اور وہ دونوں آپس میں کسی رابطے کے بغیر بالکل ایک جیسا نتیجہ نکال کر دے دیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کبھی کبھی انسان عقل کے دھوکے میں آ کر حقائق کو نہیں سمجھ پاتا۔ استغفر اللہ، ہم کتنی بار چیزوں کی سطح پر ہی رہ جاتے ہیں، اور استغفر اللہ، باطن کی اس گہرائی تک پہنچنا کتنا کٹھن ہے۔ ہم لاجک اور دلائل میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ سچا فہم خاموشی سے حقیقت پا لیتا ہے۔ بالکل، اور افکار کی اس ہم آہنگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بتائیے۔ اس کا نتیجہ نکلا فنائے ادب، یعنی اپنی ذات کی مکمل نفی۔ جب آپ کا فہم اس درجے پر پہنچ جائے تو پھر آپ کی اپنی کوئی انا، کوئی ایگو باقی نہیں رہتی۔ ذات کی نفی، صحیح۔ مثال کے طور پر جب سورۃ الحجرات نازل ہوئی، جس میں حکم آیا کہ نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ سے صرف سرگوشی کے انداز میں بات کریں گے۔ اور اس ذات کی نفی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب نماز کے امامت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ جی، حالانکہ حضور نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، مگر وہ پھر بھی پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو گئے۔ اور بعد میں جب پوچھا گیا تو کیا جواب دیا؟ جب پوچھا گیا کہ تم رکے کیوں نہیں، تو ان کا جواب ان کی سوچ کا عکاس تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ واہ! یعنی ظاہری حکم اپنی جگہ، لیکن ادب کا تقاضا ان کی رگ رگ میں بسا تھا۔ اور یہ ادب صرف پرامن ماحول تک محدود نہیں تھا۔ جب ہم مکہ کے ابتدائی دور کے واقعات دیکھتے ہیں تو یہ عقیدت جسمانی قربانی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دار ارقم والا دور۔ جی، وہ وقت یاد کریں جب مکہ میں دار ارقم مسلمانوں کا خفیہ مرکز تھا۔ حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا ایک چادر سے گھونٹنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پورا مجمع تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھے۔ وہاں حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی ذرا برابر پرواہ کیے بغیر اس شخص کو دھکا دیا اور فرمایا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور اسی طرح جب مسجد حرام میں انہوں نے اعلانیہ تبلیغ کی تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔
انہیں اس قدر بری طرح مارا گیا، چہرے پر اس قدر جوتے مارے گئے کہ ناک اور چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر! وہ بے ہوش ہو گئے۔ خاندان والے انہیں گھر لے گئے کہ اب یہ بچیں گے نہیں، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو کیا انہوں نے درد کی شکایت کی؟ بالکل نہیں۔ کیا ڈاکٹر کا پوچھا؟ نہیں، ان کا پہلا سوال تھا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے؟ یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ سائنس اور نفسیات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان فطرتاً سب سے پہلے اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی سروائیول چاہتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں فوراً خطرے سے بھاگنے کا سگنل دیتا ہے۔ بالکل، فائٹ اور فلائٹ رسپانس۔ مگر یہاں بقا کا اصول ہی بدل چکا تھا۔ وہ غار ثور کا واقعہ دیکھیں۔ غار ثور کی بات کریں تو ایک تاریک غار ہے، زہریلے جانوروں کا خطرہ ہے۔ بالکل، اور وہ اپنا لباس پھاڑ کر سوراخ بند کرتے ہیں، اور جو سوراخ بچ جاتا ہے اس پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر کوئی چیز نہ آ سکے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ انسان فطرتاً تو اپنی جان بچاتا ہے نا، اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا، استغفر اللہ، ایسی دیوانگی کی مثال کہاں ملتی ہے؟ اور پھر اس حال میں جب سانپ ڈس لیتا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، کہ تکلیف کی شدت سے آنسو گر رہے ہیں، لیکن محبوب کی نیند نہ ٹوٹے اس لیے خاموش ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اس حال میں بھی مسکرانا، استغفر اللہ، یہ عشق کی وہ معراج ہے جو عقل دنگ کر دیتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ کیا یہ انسان کی جبلت کے خلاف ایک غیر عقلی اور اندھی عقیدت تھی؟ بالکل نہیں۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی باشعور انسان کا فیصلہ تھا۔ باشعور فیصلہ، صحیح۔ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ اس غار میں صرف ایک انسان کی جان خطرے میں نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی، دین کا مستقبل اور وہ سچائی خطرے میں ہے جو دنیا کو بدلنے والی تھی۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ انہوں نے اس روشن حقیقت کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی سلامتی ہی دراصل پوری کائنات کی سلامتی ہے۔ اس بڑے مقصد کے سامنے ان کی اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ ایگو ڈیتھ کی واقعی بہت بڑی مثال ہے۔ جی، یہ ایگو ڈیتھ کی وہ مثال ہے جہاں ایک فرد اپنے آپ کو ایک کائناتی سچائی میں مکمل طور پر ضم کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس مثالی جوڑی کی ہم آہنگی کی حد یہ ہے کہ یہ موت تک اور موت کے بعد بھی قائم رہی۔ بے شک۔ تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں ایک انتہائی حیران کن حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی دونوں کی عمر مبارک بوقت وصال 63 برس تھی، جی 63 برس۔ اور حضرت سالم بن عبداللہ کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کی موت کا اصل سبب کوئی ظاہری بیماری نہیں تھا۔ تو پھر کیا سبب تھا؟ ان کا سبب موت دراصل فراق حبیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا وہ غم تھا جس نے رفتہ رفتہ ان کے جسم کو اندر سے پگھلا دیا تھا۔ طبی اور نفسیاتی لحاظ سے یہ ایک ششدر کر دینے والا واقعہ ہے۔ مطلب جدید سائنس آج جا کر بروکن ہارٹ سنڈروم جیسی چیزوں کی بات کرتی ہے۔ بالکل، جہاں شدید جذباتی صدمہ جسم کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ صرف ایک صدمہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا خلا تھا جو دوسرے وجود کے بغیر بھرا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ صحیح۔ جب آپ کی روح کسی دوسرے کی روح سے اس قدر جڑ جائے تو اس دنیا سے اس ہستی کے جانے کے بعد آپ کے اپنے جسم میں زندگی کی رمق باقی ہی نہیں رہتی۔ واقعی۔ یہ صرف عشق نہیں، ایک فنا کی کیفیت ہے۔ بالکل۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کے مقام کا کیا احاطہ کر سکے گا، استغفر اللہ۔ ہم تو شاید اس سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسا ہی ہے، ہم بس ان کی باتوں سے سیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہاں ایک حتمی اور بہت ہی فکر انگیز نکتہ ہے۔ آج کے اس دور کو دیکھیں جہاں ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں اور ہماری وفاداریاں انتہائی سطحی مفادات پر مبنی ہیں۔ بالکل، ذرا سی بات پر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم سوشل میڈیا پر ایک اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو کینسل کر دیتے ہیں، برسوں پرانے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کی وفاداری اور اخلاص کا وہ کیا عالم ہوگا کہ کسی دوسرے کے دنیا سے چلے جانے پر اس کی اپنی زندگی کا مقصد اور وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ بات آج کل کے دور میں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کیا ہم آج کی اس مشینی اور خود غرض دنیا میں ایسے کسی ایک تعلق، ایسی کسی ایک بے غرض وفاداری کو پروان چڑھا سکتے ہیں جو ہماری اپنی انا اور ذات سے ماورا ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہمارے اندر اتنی سچائی ہے کہ ہم کسی مقصد یا کسی سچے تعلق کے لیے اپنے آپ کو مٹا سکیں؟ یہ بات یقیناً ہم سب کے لیے، ہماری روحوں کے لیے
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جسے ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔